وہ اہل نظر بادشاہ کے دربار میں آیا، دربار بندوں سے بھرا پڑا تھا۔ اس نے اس اللہ کے ولی کو ایک رومال دیا، کہنے لگا تو اہل نظر ہے، تیری نظر میں جو سب سے بڑا بے وقوف آدمی ہے اس کے سر پر یہ رومال رکھ دے۔ اس نے رومال لیا، طے کیا، جیب میں ڈال لیا، کسی کے سر پر نہیں رکھا۔ بات آئی گئی ہو گئی، وقت گزر گیا، پھر بادشاہ بیمار ہو گیا۔ اب یہ جانتے ہو بیماری کا تو علاج ہے لیکن موت کا علاج ہے۔ جب پتہ چل گیا اس کا آخری وقت آ گیا ہے، یہ اللہ کا ولی اس کے پاس چلا گیا، کہنے لگا بادشاہ سلامت، تجھے اللہ تعالیٰ نے سلطنت عطا کی؟ کہنے لگا ہاں بڑی وسیع سلطنت دی۔ کہنے لگا تو اپنی سلطنت میں دورے پہ بھی جاتا تھا؟ کہنے لگا ہاں میں دورے پہ بھی جاتا تھا۔ کہنے لگا مجھے یہ بتلا، جہاں تجھے پتہ چل جاتا تجھے ایک دن کے لیے جانا ہے، سامان کتنے دن کا لے کے چلا؟ کہنے لگا میں احتیاطی طور پہ 2 دن کا سامان لے کے چلتا۔ جہاں مجھے پتہ چلتا مجھے 1 ہفتہ لگے گا، میں سامان 2 ہفتوں کا لے کے چلتا۔ جہاں مجھے پتہ چل جاتا مجھے 1 مہینہ لگے گا، میں سامان 2 مہینوں کا لے کے چلتا۔ کہنے لگا بادشاہ سلامت، جب تجھے پتہ چل جاتا تجھے 1 ہفتے کے لیے جانا ہے تو سامان 2 ہفتوں کا لے کے چلتا ہے۔ تو کہا جہاں تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جا رہا ہے اور وہاں جا رہا ہے جہاں سے پلٹ کر واپس بھی نہیں آ سکتا اور پیچھے سے منگوا بھی نہیں سکتا، اس کے لیے تو نے بڑا بندوبست کیا ہوگا۔ بادشاہ جو تھا سر پکڑ کے بیٹھ گیا، کہنے لگے ہائے میری تباہی، ہائے میری بربادی، ہائے میری شومیہ قسم، میں تو اس کے لیے کچھ نہیں کر سکا، اس کے لیے کوئی تیاری نہیں کی۔ اس اللہ کے ولی نے رومال نکالا تو اس کے سر پر رکھ دیا۔ کہنے لگا بادشاہ سلامت، میری نظر میں تجھ سے بڑا بے وقوف اور کوئی نہیں ہے۔ یار میری بات کا برا نہ منانا، میں ہاتھ باندھ کر ایک بات عرض کروں گا، آئیے آج ہم اپنے اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھیں، کہیں ان بے وقوفوں کی لسٹ میں میرا نام تو نہیں آ رہا۔ یار آج ہر بندہ یہ جانتا ہے کل نفس، ہر ایک نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ کوئی یہاں سدا رہنے کے لیے، کوئی 100 سال بھی جی لے، آخر انجام جب موت میں شک نہیں تو پھر آخرت کی تیاری کیوں نہیں کر رہے؟ باقی میری بات کان کھول کے سن لو، کوئی تیاری کرے یا نہ کرے موت آ کر ہی رہے گی۔ موت ٹھہری آنے والی آئے گی، ارے جان ٹھہری جانے والی جائے گی، ارے روح رگ رگ سے نکالی جائے گی، تجھ بے ایک دن خاک ڈالی جائے گی۔ ارے ہاتھی جیسوں کو پچھاڑا موت نے، کھیل کتنوں کا بگاڑا موت نے، قبر میں میت اترنی ہے ضرور، جیسی کرنی ایز یو سو شل یو ریپ۔ گندم بیج کے کہو امب لگ جان گے، گناہوں کا بیج بو کے کہو نیکیوں کا پھل لگ جائے، کیسے لگے گا؟ جیسا بیجو گے ویسا ہی کاٹو گے۔ اس لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قبر یا تو جنت کے باغوں میں ایک باغ بن جاتی ہے یا پھر دوزخ کے گڑھوں میں گڑھا بن جاتی ہے۔ یار ہمارے عمیر بھائی، ان کے دادی دادا جی فوت ہو گئے، سچی بات کرنا، جھوٹ نہیں بولنا، اپنے ساتھ دولت لے کر گئے، کو کوٹھی، کار، کو بنگلہ، کو بینک بیلنس۔ ہم بھی مر گئے تو یہ دنیا کی دولت ہمارے ساتھ ہے؟ کوئی رشتہ دار عزیز و اقربا، کوئی لنگوٹیے یار قبر میں ساتھ گئے؟ کتھے نہیں تیرے گھر والے جنہاں لئی سے تو باپ کماندا، جڑے کہندے سی مران گے نال تیرے جو نویں بازیاں ہریاں نہیں۔ ارے جن اولاد کی خاطر ہیرا پھیریاں کرتا ہے، حرام کماتا ہے، قبر میں وہ اولاد ساتھ، جنہ دوستان راضی کرنے واسطے جوا کھیلتا ہے، شرابہ پینا ہے، اور آسا نہ شرابی ہو، اے بات قبراسی تیرے نال مران گے، تیرا ساتھ نہیں چھڑاں گے۔ کیوں جی جدو مر جائیے پھر نال مار دینے؟ میں کہنے لے چلو کدے بو نہ آلو، کڈو بارن۔ یہ سب قبر میں دفن کر کے واپس آ جائیں گے، اور توڑ کا ساتھی کون ہے؟ وہ ہیں بندے کے اعمال، نیک ہیں تو وہ بھی ساتھ ہی رہیں گے، اللہ نہ کرے اگر گناہ ہے تو وہ بھی۔ میں صرف آپ کی خدمت میں ہاتھ باندھ کر ایک عرض کروں گا،
ہاتھ باندھ کر ایک عرض کروں گا، اگر ابھی ہمیں موت آ جائے، ذرا اپنے اعمال کی طرف دیکھو، میرے اعمال کیسے ہیں؟ میری قبر جنت کے باغوں میں باغ بنے گی کہ جہنم کے گڑھوں میں گڑھا بنے گی؟ حضرت صاحب میں ایک اشارہ کرنے لگا ہوں، پتہ نہیں کس کے دل پر چوٹ لگے، آج رخ مدینہ شریف کی طرف ہو جائے۔ ایک بندہ تندرست ہے، کیا ہے؟ رات کو لیٹتا ہے، کروٹ بدلتا ہے، صبح ہو جاتی ہے، رات کے گزرنے کا پتہ، لیکن اللہ نہ کرے اگر اسی کے داڑھ میں درد ہو جائے، کان میں درد ہو جائے، گردے میں درد ہو جائے، پھر رات کی بھی گزر دی ہے، گزرنے کا نام ہی نہیں لیتی، گھڑی کی طرف دیکھ رہا ہے، ایک ایک سیکنڈ کئی سالوں کا لگ رہا ہے، اور خدا را دیکھو میرے ہاتھ بندے، ذرا تھوڑی دیر سوچ لو، اللہ نہ کرے اگر دنیا میں تھوڑی سی تکلیف آ جائے، دنیا کی رات گزارنا مشکل ہو جائے، اللہ نہ کرے اگر قبر میں عذاب آ گیا، قبر کی رات کیسے گزرے گی؟ یہاں آنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم گریبان میں جھانک کر دیکھیں میں نے آخرت کے لیے کیا تیاری کی ہے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں حافظ صاحب ہماری تو تیاری ہے، تو بھائی بڑی اچھی بات ہے، لیکن اس تیاری کو چیک اپ کر لو، دیگ میں سے ایک دانہ چیک کر لو، ساری دیگ کھانے کی ضرورت، میں بھی صرف ایک ہی دانہ چیک کروں گا، صرف ایک ہی دانہ۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے روز مسلمان سے سب سے پہلا سوال کون سا ہوگا؟ تھوڑا سوچیے، آواز سے بولو، اتنی آواز سے بولو جن کو نہیں پتا ان کو بھی پتا چل جائے۔ تو کیا ہمارا پہلا سوال درست ہے؟ پہلے سوال چپ پھنس گئے، اللہ نہ کرے اگلے سوال نقی بنے گا۔ چلو میں گیس لگواؤں، آپ بے شک تیاری نہ کرو، آپ کہو کہ حافظ آپ نے تکا لگایا، مت تیاری کرو، لیکن یاد رکھو میرے آقا کا فرمان غلط۔ تو جب سرکار نے فرمایا پہلا سوال ہی نماز کا ہوگا، پھر ہمیں نمازی بننا چاہیے کہ نہیں بننا چاہیے؟ یار اگر ابھی بھی سمجھ نہیں آئی، میں چلو آپ پر فیصلہ چھوڑ دیتا ہوں، آپ جو فیصلہ کرو گے میں قبول کر لوں گا۔ حضرت صاحب مکان ہے آپ کا اپنا، اس کو لگا ہوا ہے تالا، بغیر چابی کے گھر میں داخل ہو جاؤ گے؟ تھوڑا سوچیے بات سے، اگر بغیر چابی کے تو اپنے گھر میں نہیں جا سکتا، بغیر چابی کے جنت میں کیسے چلے جاؤ گے؟ آپ نے یہ جنت کی چابی کیا ہے؟ تو بھائی جس نبی کا کلمہ پڑھے انہی سے پوچھو جنت کی چابی کیا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصلاۃ مفتاح الجنہ، نماز جنت کی چابی ہے۔ حضرت جی تسی دوستو بغیر چابی دے جنت دا تالا کھول لو گے؟ اچھی بولو، تو چابی دا بندوبست پہ مرن تو بعد کرنا ہے کہ پہلے کرنا ہے؟ تو پھر کر دے کیوں نہیں؟ بھائی جب مسجد سے آواز آتے حی علی الصلاۃ، آؤ چابی واسطے، کیوں بیٹھا گپے مار رہا ہے؟ کیوں بیٹھا فلمیں ڈرامے دیکھ رہا ہے؟ کیوں بیٹھا کاروبار کر رہا ہے؟ تجھے چاہیے سب کام چھوڑ کے مسجد کی طرف آ۔ کوئی پوچھے صوفی صاحب کدھر جا رہے جے؟ بتلا میں جنت کی چابی لینے جا رہا ہوں۔ کیا لینے جا رہا ہوں؟ اگر ناراض نہ ہوا تو تھوڑی جی کڑوی گل کہہ دیا، ناراض تو نہیں ہوا گے؟ یار اگر جنت دی چابی دا بندوبست نہ کیتا تو پھر کتھے جانا پے گا؟ کیا دوزخ دی آگ برداشت کر لو گے؟ آج جلتی ہوئی سگریٹ پر ننگا پاؤں آ جائے چیخ نکل جاتی ہے، اچھل پڑتا ہے، ارے سگریٹ کی آگ تو برداشت نہیں کر سکتا، جہنم کی آگ کیسے برداشت کرو گے؟ اگر جہنم کی آگ برداشت نہیں کر سکتے تو جہنم سے بچنے کے لیے پھر جنت کا بندوبست، اونچی بولو یار۔ چلو حضرت جی تسی لاگے بیٹھے، تسی گل سچی کرنا، کیا ہر چابی ہر تالے نو لگ جاندی ہے؟ ادھی کی وجہ بھی، چلو وجہ بھی میں دس دیاں، تالے دے وچ اصل چ لیور ہوندے نے، جن نے لیور دا تالا ہوگا چابی نو نے دندے پائے ہون گے تے چابی گھومے گی، چابی گھومے گی تے تالا کھلے گا نا۔ آؤ اج تانوں میں اے بھی دس جاواں، جڑا جنت نو تالا لگا جے اودے 5 لیور نے۔ کنے لیور نے؟ پہلے لیور دا نام ہے فجر، دوسرے دا نام اچھی بول دو یار، تیسرے دا، چوتھے دا، پنجویں دا، جڑا ایک نماز پڑھے ایک دندہ پا رہا وے تالا کھل جائے گا جی۔ 2 دے نال اور 3 دے نال 4 دے نال کدو کھلے گا؟ آج تو بعد پھر کنیاں نمازاں پڑھنیاں نے؟
سب دی آواز نہیں آ رہی ہے. یہ سب دی آواز پتہ کیوں نہیں آ رہی؟ حافظ جی 5 پڑھیں گے کنے؟ تو چلو نسخہ بھی میں دس دینا وا، میرے نسخے تے عمل کرو سارے نمازی بن جاؤ گے. اور لوڑ ہے نسخے دی؟ لو جی نسخہ صرف اینا جے اگر یہ وجود نماز نہ پڑھے. کہ میں آکھیا حضرت جی اگر یہ وجود تو اس وجود نو رب دا رزق نہ کھواؤ، نہ روٹی کھواؤ تے نہ پانی پیاؤ. گل بھی میں سچی کر رہا ہوں یار، جیڑا وجود رب دے کے نہیں چکتا کیا اس قابل آوے رب دا رزق کھوایا جاوے؟ اور روٹی سامنے رکھی اپنا منہ چتے نہیں جانی، پڑھ کے لے جاؤ گے مت لے جاؤ. یہ روٹی منگے بولو نہیں، پہلے نماز پھر بعد چ روٹی. تو کی خیال ہے نمازی بن جائے گا کہ نہیں بنے گا؟ تو اس نصیحت عمل کیڑا کیڑا کرے گا؟ سارے ہاتھ اونچا چک کے بلند آواز نال انشاءاللہ دا نعرہ لا دیو. آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی، رمضان شریف کا روزہ بھی نہیں چھوڑیں گے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کریں. یار ایماندار نہ دسو اسی سارے نمازی بن جائے. ساڈے عمیر بھائی بے دادی دادا دی روح کنا خوش ہو جائے. اے جی اصل مقصد محفل دا. اے نہیں آئے دو چل ناتا سنیا ہاتھ لائے لنگر کھادا تے مچھاں نوں تا دیندے آؤ گے.